الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ عقیدے کی ان مجلسوں میں ہم شریک ہیں۔ گزشتہ مجلسوں میں بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ تھیں اور کچھ باتیں ہیں جو اس کی اہمیت کے پیش نظر میں نے مناسب سمجھا کہ آخری ان دو مجلسوں میں پھر ایک بار ہم اپنے چھوٹے بچوں کے سامنے رکھ دیں۔ جیسے گزشتہ درسوں میں ہم نے پڑھا اور سنا تھا کہ شرک اس کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر ہے اور دوسرا شرک اصغر ہے۔ ہم اپنے بات میں سے کہیں گے کہ چھوٹا شرک اور بڑا شرک، اور جب بڑے شرک کی بات آتی ہے تو بڑا شرک کسے کہتے ہیں، تو بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ اس کی کچھ مثالیں لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں ہمارے اپنے آس پاس کیا یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اگر پائی جاتی ہیں تو کتنے خطرناک ماحول میں حالت میں مسلمان جی رہے ہیں، جو نادان ہیں، جاہل ہیں۔ ہم ان کو سمجھانا چاہیے کہ کس طرح کی زندگی یہ گزار رہے ہیں۔ جیسے جو لوگ مر چکے ہیں یا جو لوگ غائب ہیں، ان سے استغاثہ کرنا، ان کی دہائی دینا، مصیبتوں میں ان کو پکارنا، یہ چیز بالکل غلط ہے۔ یہی بڑا شرک ہے جو ہم اس ملک میں اور ہر جگہ دیکھتے ہیں۔ بہت سارے جگہ جہاں صرف نام لیوا مسلمان ہیں اور یہ لوگ قبروں پر جاتے ہیں، وہاں فریاد رسی کرتے ہیں، قبروں پر سجدہ کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قبروں کے پاس جانا، وہاں سجدے کرنا، وہاں طواف کرنا، وہاں نذر و نیاز کرنا، یہ بڑا شرک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں بھی کہا اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری احادیث ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد رسی کرتے تھے۔ اور یہ حدیث جس کو امام ترمذی نے روایت کیا، حسن روایت ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ مر چکے ہیں، جو لوگ قبروں میں ہیں، چاہے وہ کتنے بڑے ولی کی قبر کیوں نہ ہو، لیکن وہاں جا کر فریاد رسی کرنا اور مصیبتوں میں ان کی دہائی دینا، ان کو اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ان کے پاس دعا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز، کیا ان چیزوں سے جو مر چکے ہیں یا ان لوگوں سے ہم کوئی اپنے کاموں میں مدد لے سکتے ہیں؟ کسی کو کاروبار شروع کرنا ہے، کسی کو پڑھنا ہے، وہ کسی قبر والے کے پاس جائے اور کہے کہ مجھے مدد کیجیے، تو ہرگز نہیں۔ ہم لوگ تو ہمیشہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمارا مدد مانگنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہے۔ کتنا غلط نعرہ لوگوں نے سکھایا، کہا کسی ولی کا نام لے کر کہتے ہیں المدد، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں کہا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب مانگو سوال کرو تو اللہ سے مانگو۔ ان لوگوں کو اللہ کے گھروں میں آنا چاہیے، اللہ کے گھروں میں آ کر اللہ تعالیٰ سے فریاد رسی کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ قبروں کے پاس جانا، ان سے مدد مانگنا، ان سے مدد طلب کرنا، ان سے اپنی ضرورت مانگنا جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے، تو بڑا شرک ہے، ایسا آدمی مشرک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال ہمارے ساتھ ہے کہ کیا ہم کسی انسان سے جو زندہ ہے، یہ تو بات ہے کہ مردوں سے تو کوئی مانگ نہیں سکتے، وہ تو شرک ہے، بڑا شرک ہے۔ کوئی انسان اگر زندہ ہے تو زندے آدمی سے ہم کوئی مدد طلب کر سکتے ہیں، تو کہا بالکل۔ اگر وہ انسان ایسا ہے جو آپ کا کام کر سکتا ہے، آپ کے کام کرنے کی اس میں طاقت ہے، تو آپ ضرور سے مانگ سکتے ہیں۔ کوئی بڑا بوجھ ہے جسے آپ اٹھا نہیں سکتے،
اس کے اٹھانے میں اس کی مدد آپ مانگ سکتے ہیں، وہ اٹھا سکتا ہے تو ضرور. اور اسی لیے کہا گیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، یعنی خیر اور تقوی کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کا ساتھ دو. لیکن جو کام اللہ کا ہے، انسان نہیں کر سکتا، ویسا کام آپ انسان سے مانگتے ہیں تو یہ شرک ہے. جیسے کوئی آدمی گرچہ کہ ولی زندہ ہے، اس سے جا کر اپنے لیے اولاد مانگتا ہے، ولی زندہ ہے، اپنے کاروبار میں نفع مانگتا ہے. اسی طرح نظر و نیاز کی بات آتی ہے کہ نظر و نیاز، جانور کا ذبح کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں گی، کسی اور کے لیے نہیں ہوں گی. اگر ہوتی ہیں تو یہ شرک اکبر، بڑے شرک میں داخل ہیں. اسی طرح ایک اور چیز جو ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے، جب بھی ہم گلیوں سے گزرتے ہیں، راستوں سے گزرتے ہیں، جگہ جگہ قبر بنے ہوئے ہیں جہاں چادریں چڑھی ہیں، لوگ ان قبروں کے اطراف چکر لگاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ طواف کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ طواف کرتے ہیں. طواف خانہ کعبہ کا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، بیت عتیق کعبۃ اللہ کا طواف کریں. اس کے علاوہ کا طواف اگر ہوتا ہے قبروں پر، درختوں پر، مزاروں پر، چبوتروں پر، تو یہ شرک ہے. اگر یہ شرک نہیں ہے تو ابھی شرک کیا ہے؟ یہی تو شرک ہے. یہی تو شرک ہے جو آدمی کو کفر میں لے کر چلا جاتا ہے، آدمی مشرک ہو جاتا ہے. ہم کو ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ کتنا بڑا گناہ وہ لوگ کر رہے ہیں. اسی طرح ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے میں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے جادو. اللہ اکبر. کچھ لوگ ہیں جو جادو کا سہارا لیتے ہیں، جس کو عربی میں سحر کہتے ہیں. جادو یہ کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کہا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 بڑے گناہوں سے بچو. اس میں یہ بات بھی کہی الشرک باللہ والسحر، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے بچو اور جادو سے بچو. جادو ایک حقیقت ہے، اس کو ماننا پڑے گا. لیکن آج ہمارے بہت سارے لوگ، نئے ذہن کے لوگ کچھ پیدا ہو گئے ہیں جو سرے سے جادو کا انکار ہی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جادو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور اسی کے لیے علاج کے طور پر معوذتین قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، 2 صورتیں علاج کے طور پر نازل کی گئیں. لیکن کوئی آدمی اس جادو کو اپنے لیے ذریعہ بناتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے. جادو اثر کرتا ہے لیکن اللہ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. تو جادو کا کرنا کفر ہے. جیسے قرآن مجید کی آیت اور حدیث میں نے پیش کی. اسی طرح ایک اور چیز جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں وہ ہے کہ لوگ جوتشی کے پاس جاتے ہیں. فارچون ٹیلر جسے کہتے ہیں، وہ آپ کی قسمت بتاتا ہے. ایسے لوگ جو طوطا لے کر بیٹھ جاتے ہیں یا زمین پر لکیر کھینچتے ہیں، یا ایسے بہت سارے ہیں جو ہمارا فیوچر بتاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کے پاس جانا نہیں چاہیے. کبھی ایک زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ مشینیں رکھی جاتی تھیں جہاں جا کر آدمی کچھ پیسے ڈالتا تھا، اس میں سے ایک ٹکٹ نکلتا تھا اور اس کے پیچھے لکھا رہتا تھا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. سورۃ النمل. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کو کوئی نہیں جانتا ہے، غیب ہے صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امام احمد کی روایت ہے. کہا کہ جو شخص فارچون ٹیلر کے پاس جائے، قسمت بتانے والے کے پاس جائے، چاہے وہ ہاتھ دیکھ کر بتاتا ہو یا کچھ اور بتاتا ہو. اسی طرح غیب جسے ہم کہتے ہیں، گزشتہ درسوں میں ہم نے کہا کہ اگر کوئی شخص غیب کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ طاغوت ہے، انسین. غیب کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجن میں کہا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا.
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔